اس طرح شیر خان جنید برلاس سے ملاقات کیے بغیر اپنے فوجی دستوں کے ساتھ بابر کے پاس سے چلا گیا۔ بعد ازاں اس نے ایک خط کے ذریعے جنید سے معذرت کی کہ جاگیر سے اس کی عدم موجودگی کے باعث عوام کو کچھ شکایات پیدا ہو گئی تھیں، لہٰذا اس کی آمد ضروری تھی۔ اس طرح شیر خان یہاں سے نکل کر اپنی جاگیر سہسرام واپس چلا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیر خان کا وہ سپاہی پھر دم لینے کے لیے رکا۔ اس کے بعد وہ صاحب خان سے شیر شاہ سوری کے حالات کہتا چلا گیا۔ سن صاحب خان، بابر کے یہاں سے شیر شاہ سوری کے بھاگنے کی ایک وجہ اور بھی بتائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک دعوت میں بابر کی موجودگی میں شیر خان کو چینی کی تشتری میں مچھلی کھانے کو دی گئی۔ شیر خان اس کھانے سے ناواقف تھا، اس نے فوراً اپنے خنجر سے اس کو کاٹا اور کھانے لگا۔ بابر قریب ہی سے کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے وزیر میر خلیفہ کی توجہ اس طرف دلائی اور یہ کہا کہ اس نے ایک سے ایک عالی مرتبہ جلیل القدر بہادر افغان دیکھے ہیں، لیکن آج تک کسی اور افغان نے اسے متاثر نہیں کیا۔ بابر نے اپنے وزیر میر خلیفہ کو یہ بھی تاکید کی کہ وہ شیر خان پر متواتر نگاہ رکھے۔ میر خلیفہ شیر خان کی جانب سے بابر کو یقین دلاتا ہے کہ شیر خان نیک طبع اور نیک سرشت ہے، اس کے ساتھیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کی جانب سے کسی قسم کا خطرہ پیدا ہو۔ شیر خان اس سرگوشی سے متفکر ہو گیا تھا، اپنے خیمے میں لوٹ کر اپنے ہمراہیوں سے اس کا مشورہ کرتا ہے اور چپ چاپ بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ بابر کو مجلس میں شیر خان کی عدم موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو وہ شیر خان کو بلانے کے لیے آدمی بھیجتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیر خان بھاگ گیا ہے۔ وہ اپنے وزیر میر خلیفہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں شیر خان واپس سہسرام لوٹتا ہے اور جنید برلاس کی خدمت میں بیش قیمت تحفے اور سوغات بھیج کر اپنی غیر حاضری کا بہانہ پیش کرتا ہے، اور اسی وقت یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ نہ تو مجھے مغلوں پر کوئی اعتبار رہ گیا ہے اور نہ ہی مغل میرا اعتبار کرتے ہیں۔ اب وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ میں دوبارہ بہار کے حکمران بہار خان کے پاس چلا جاؤں۔ یہاں تک کہہ کر شیر شاہ سوری کا وہ سپاہی صاحب خان سے پھر کہہ رہا تھا، صاحب خان، شیر خان چاہتا تھا کہ بہار خان کے ساتھ ایک بار وہ تعلقات استوار کرے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بابر کی ملازمت میں چلے جانے کے بعد بہار خان اس کے خلاف ہو چکا ہوگا۔ دوسری طرف محمد خان کوشش کر رہا تھا کہ شیر خان کے بھائی نظام خان کو سہسرام سے بے دخل کرنے کے لیے بہار خان سے اجازت حاصل کرے۔ ان مشکل حالات میں شیر خان نے افغانوں کو متحد اور منظم کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک بار پھر بہار خان کے دربار میں پہنچا۔ اس نے شیر خان کو خوشامدید کہا اور ایک بار پھر اپنے لڑکے جلال خان کا سرپرست اور اتالیق مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد ہی بہار خان وفات پا گیا۔ اس وقت اس کا لڑکا جلال خان کم عمر تھا، چنانچہ اس کی والدہ نے جلال خان کے نگران کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا اور شیر خان کو بچے کا اتالیق رکھا۔ اس طرح 1528 میں شیر خان کو اپنی تمام قوت مجتمع کرنے کے لیے ایک اور اچھا موقع ہاتھ آیا۔ جلال خان کی والدہ کی وفات کے بعد شیر خان کے ہاتھ اور مضبوط ہو گئے، اس لیے کہ جلال خان برائے نام لیکن شیر خان عملی طور پر بہار کا بادشاہ تھا۔ شیر خان نے افغانوں کی قوت یکجا کرنے کے لیے تگ و دو شروع کر دی، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ شیر خان کی بڑھتی ہوئی قوت کے باعث بہت سے افغان اس کے خلاف ہو چکے تھے۔ شیر خان کا خیال تھا کہ جب تک بہار اور بنگال بابر کے خلاف متحدہ محاذ قائم نہ کریں، دونوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری جانب ان دنوں بنگال کا حکمران سلطان محمود تھا اور اس کی سرحدیں بہار کے ساتھ ملتی تھیں۔ سلطان محمود شیر خان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، ویسے بھی اس کی نظریں بہار پر جمی ہوئی تھیں۔ بہار کے اصل حکمران جلال خان کی کم عمری سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ شیر خان کی صلاحیتوں اور اس کی قوت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکا۔ ان حالات میں بنگال کے حکمران سلطان محمود نے بہار پر حملہ کر دیا مگر شدید نقصان اٹھایا۔ شیر خان نے بڑی قوت سے اس کا مقابلہ کیا اور اسے بدترین شکست دی۔ بہار فتح کرنے کی جگہ اپنے گھوڑوں، ہاتھیوں، اسلحے اور خزانے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ جنگ سے پہلے شیر خان نے سلطان محمود کے سپہ سالار قطب خان کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ کی جگہ صلح کا راستہ اختیار کر کے شیر خان سے مل کر مغلوں کے خلاف محاذ قائم کرے، لیکن قطب خان نے اسے شیر خان کی کمزوری پر محمول کیا۔ آخر جنگ ہوئی اور بنگال کے حکمران سلطان محمود اور اس کے سپہ سالار قطب خان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی اثنا میں بہار کے نوعمر حکمران جلال خان کے دربار میں
شیر شاہ کی مخالفت بڑھتی چلی گئی اور سازشوں کا جال پھیلتا چلا گیا۔ شیر خان کے مخالف افغانوں نے اس سازش میں جلال خان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جلال خان کو شبہ تھا کہ اگر شیر خان کو راستے سے نہ نکالا گیا تو ایک دن وہ خود بہار پر قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ ان سب نے مل کر شیر خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن شیر خان کو اس منصوبے کے بارے میں پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ جلال خان کو ناکامی ہوئی تو اس نے بنگال کے حکمران سلطان محمود سے گٹھ جوڑ کر لیا، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد اس کی اطاعت بھی قبول کر لی۔ بنگال کے حکمرانوں کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ شیر خان کی عداوت میں جلال خان اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ وہ اپنے ان دشمنوں سے مصافحہ کر رہا تھا جو اس پر فوج کشی کر چکے تھے۔ در حقیقت شیر خان حاکم بہار کی وفاداری کا دم برتا رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو بہار اسی وقت آسانی سے قبضہ جما سکتا تھا جب جلال خان باپ اور ماں دونوں کے سائے سے محروم ہونے کے بعد شیر خان کے رحم و کرم پر تھا، لیکن جلال خان نے اپنے چاپلوس درباریوں کی باتوں میں آ کر اپنی ناتجربہ کاری کی بنا پر شیر خان سے دشمنی مول لی تھی۔ شیر خان جلال خان کے اس رویے سے بہت بددل ہوا اور وہ دربار چھوڑ کر سہسرام لوٹ گیا۔ شیر خان کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ بنگال اور بہار دونوں کے حکمران اس کی وفاداری کو مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے اور بلا وجہ اس کے دشمن ہو چکے تھے۔ شیر خان کی واپسی کے بعد جلال خان نے اپنی فوج کو بنگال کے حکمران سلطان محمود کی افواج میں ضم کر دیا، نیز بنگال اور بہار ایک ریاست بنا دیے گئے۔ اس طرح جلال خان کی بہار پر خود مختاری اور حکمرانی کا خود بخود خاتمہ ہو گیا۔ شیر خان اس اقدام پر بہت خوش ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس اقدام کے بعد بہار کی فوج کے باہمی اختلافات ختم ہو گئے تھے اور اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ جلال خان کے بعض علاقوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ شیر خان نے مزید فوج بھرتی کی اور جلال خان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ بنگال کے حکمران سلطان محمود نے گزشتہ شکست کا انتقام لینے کی غرض سے شیر شاہ کے خلاف فوج روانہ کر دی۔ شیر خان کو علم تھا کہ بنگال کے مقابلے میں اس کے پاس فوج کم تھی، لہٰذا اس نے حملہ کرنے میں پہل سے گریز کیا۔ شیر خان چاہتا تھا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد دشمن پر پہلی بار ہی کاری ضرب لگائی جائے۔ جب بنگال سے مزید تازہ دم فوج آئے تو اس کی آمد سے قبل ہی بچی کچی فوج کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ دشمن نے حملہ کیا تو شیر خان نے سب سے پہلے دشمن کے پیادہ فوج کو اس کے توپ خانے اور ہاتھیوں سمیت دور دھکیل دیا۔ اس کے بعد شیر خان فوج کے محفوظ دستوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس جنگ میں بنگال فوج کا کمانڈر ابراہیم بھی مارا گیا۔ یوں 1528 میں شیر خان کو دوسری بار بنگال کے حکمران کے خلاف زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ جلال خان بسد مشکل بنگال پہنچا، لیکن بنگال کا خزانہ ہاتھی توپ خانہ شیر خان کے ہاتھ لگا۔ اس طرح بنگال اور بہار کی اس متحدہ قوت کو شکست دینے کے بعد شیر خان بہار کا حکمران بن گیا۔ اس فتح مندی کے چند دن بعد شیر خان چنار کے قلعے کی طرف بڑھا، جو تاج خان کی وفات کے بعد اس کی دوسری کم عمر بیوی ملکہ لاڈو کی حفاظت میں تھا۔ شیر خان نے جنگ کرنے کی بجائے لاڈو کو شادی کا پیغام بھیجا، جو قبول کر لیا گیا۔ اس طرح چنار کا قلعہ اور اس کا سارا خزانہ شیر خان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسی دولت کے باعث شیر خان کی قوت اثر و رسوخ اور وسائل میں زبردست اضافہ ہوا۔ اس کے بعد شیر خان نے بر صغیر میں بکھری ہوئی افغان قوت کو یکجا کرنے کے لیے شب و روز جدوجہد کا آغاز کر دیا اور عوام کی بہبود پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی، تاکہ اس کے ساتھ عوام کی وفاداری اور اس کا اعتماد مستقبل میں کام آ سکے۔ اس نے تمام مفتوحہ علاقوں کے انتظام کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ اتنا کہنے کے بعد شیر شاہ کا وہ سپاہی دم لینے کے لیے رکا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی رفتار کچھ تیز کی، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، دیکھ صاحب خان، اتنی طویل جدوجہد کے بعد شیر خان کے لیے پھر کچھ پریشانیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ اپنی حکومت کو مزید وسعت دے، لیکن ابھی یہ منصوبہ زیر غور ہی تھا کہ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی نے شیر خان کو طلب کر لیا۔ ابراہیم لودھی کا بھائی محمود لودھی ابراہیم کی پانی پت کی جنگ میں شکست کے بعد سنگرام سنگھ کے پاس چلا گیا تھا اور جب سے اس کے پاس پناہ گزین رہا۔ پھر کنو کی جنگ میں اس کے ساتھ شریک ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ چتوڑ میں مقیم رہا، لیکن بعد میں لودھی دربار کے امراء کے مشورے پر راجپوتانہ چھوڑ کر واپس چلا آیا اور پتنا کو اپنا صدر مقام بنا لیا۔ محمود لودھی کے شیر خان پر ماضی میں کچھ اس قدر احسانات تھے کہ وہ محمود لودھی کے بلاوے سے انکار نہ کر سکا۔ دوسرے، محمود لودھی کے بلاوے پر انکار نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ محمود خان خود بھی افغان تھا اور شیر خان افغانوں کو متحد کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے تھا۔
اگر وہ محمود خان لودھی کے بلاوے پر نہ جاتا تو افغانوں کے اتحاد کے اس نعرے کی نفی ہوتی تھی جو شیر خان ایک عرصے سے بلند کر رہا تھا۔ یوں محمود لودھی نے اس کے لشکر کے ساتھ مغلوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پانی پت کی مہم میں حصہ لینے کے لیے طلب کیا تو شیر خان نے پیغام بھیجا کہ فی الحال اس کا لشکر جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے، لہٰذا وہ کچھ دیر بعد روانہ ہو سکے گا۔ اس موقع پر محمود لودھی کے افسروں نے یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ شیر خان چونکہ مغلوں کی ملازمت میں رہ چکا ہے لہٰذا وہ ان سے وفاداری کے طور پر ہیلوں بہانوں سے کام لے رہا ہے۔ ان افسروں نے محمود لودھی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر اس جنگ میں آپ شیر خان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو اود جانے کے لیے سہسرام کا راستہ اختیار کیا جائے تاکہ شیر خان کو اپنا لشکر ہمراہ بھیجنے پر مجبور کیا جائے۔ محمود لودھی نے اپنے ان افسروں کی تجویز کو قبول کر لیا اور پھر وہ سہسرام کے راستے اود کی طرف روانہ ہوا۔ شیر خان نے محمود لودھی کا شاہانہ استقبال کیا، چپ چاپ اپنے لشکر کے ہمراہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس وقت بابر اپنے بیٹے ہمایوں کی علالت سے پریشان تھا، اسے کسی دوسرے مسئلے پر توجہ دینے کی فرصت نہ تھی۔ محمود لودھی نے اس حالت سے فائدہ اٹھایا، دریائے گنگا کو اس نے عبور کیا، لکھنؤ پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اسی دوران بابر وفات پا گیا اور ہمایوں تخت نشین ہوا۔ جب ہمایوں کو آگرہ میں لکھنؤ ہاتھ سے نکل جانے کی اطلاع ملی تو اس نے جونپور کی طرف پیش قدمی کی۔ 1532 میں یہ جنگ محمود لودھی اور ہمایوں کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں محمود لودھی کو بدترین شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر بہار کی طرف چلا گیا۔ محمود لودھی نے پھر فوج منظم کی مگر دوبارہ اسے ناکامی ہوئی۔ آخر وہ اڑیسہ چلا گیا اور کچھ عرصے بعد وفات پا گیا۔ اس جنگ کے بعد مغلوں کو احساس ہو چکا تھا کہ اگر بر صغیر میں کوئی طاقت ان سے ٹکر لے سکتی ہے تو وہ شیر خان کی طاقت ہے۔ ادھر شیر خان بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب تک وہ اپنی طاقت کو مستحکم کر کے اپنے علاقوں کو مزید وسعت نہیں دے گا اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ کہانی صاحب خان کو شیر خان کا سپاہی سنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا، پھر کہنے لگا، دیکھ صاحب خان، ان حالات کے بعد ہمایوں نے ہمارے آقا شیر خان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا چنار کا قلعہ اس کے حوالے کر دے۔ شیر خان نے جب ہمایوں کا مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمایوں ایک لشکر لے کر شیر خان کی سرکوبی کے لیے آگرہ سے نکل چکا ہے۔ یہاں سے چند فرلانگ آگے شیر خان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے، وہ ہمایوں کی آمد کا منتظر ہے۔ دیکھیں ہمایوں کی آمد کے بعد دونوں کے درمیان کیسی ہولناک جنگ ہوتی ہے۔ اب ہم تمہیں اسی جگہ لے جائیں گے جہاں چند فرلانگ آگے شیر خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سپاہی خاموش ہو گیا، پھر صاحب خان کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، میرے عزیز، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے کہنے پر شیر شاہ کے حالات تفصیل کے ساتھ سنائے۔ شیر شاہ کے حالات سننے کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ وہ شخص میرے معاملے میں انصاف سے کام لے گا۔ جس شخص نے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے اس قدر جد و جہد، اس قدر مصائب برداشت کیے ہوں، میرے خیال میں وہ مجھ جیسے شخص کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ دیکھ میرے بھائی، اب میں بخوشی اور اطمینان قلب کے ساتھ تمہارے ساتھ شیر خان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جب صاحب خان خاموش ہوا تو شیر خان کا وہ لشکری پھر کہنے لگا، دیکھ صاحب خان، میں ایک بات اور تم سے کہتا چلوں، میرا خیال ہے تمہارے تعلقات قلعہ روہتاس کے راجہ چندرمل سے بڑے گہرے اور دوستانہ ہیں، پر اب ہر کرشن کی بھی عنقریب ہی کم بختی اور بدبختی آنے والی ہے۔ اس پر صاحب خان نے جواب دیا، دیکھ عزیز، میرے اس راجہ کے ساتھ نہ کوئی ذاتی تعلقات ہیں نہ اتنے گہرے روابط اور مراسم۔ میں اور میرا بڑا بھائی دونوں ہی ایک خانہ بدوش قبیلے کے سردار کے غلام ہیں۔ میرا باپ بھی وہیں ہمارے ساتھ ہے، اب وہ تمہارے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ جہاں تک راجہ ہرکریشن کا تعلق ہے تو میں گزارش کروں گا کہ خانہ بدوش قبیلے کے سردار کے غلام کی حیثیت سے میں اور اس کے دوسرے کارکن جنگلوں میں لومڑیاں پکڑنے کا کام کرتے ہیں اور ان کی کھالیں بیچتے ہیں۔ روہتاس کا راجہ ہرکریشن کھالوں کا سب سے بڑا خریدار ہے، بس اسی سلسلے میں وہ مجھے جانتا ہے۔ ویسے وہ مجھ پر مہربان ہے، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، اور میری کم بختی یہ ہے کہ میں اس کی بیٹی گنگا کو پسند کرتا ہوں، اور میری مزید بدبختی یہ کہ راجکماری گنگا مجھے ناپسند کرتی ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہوگی، یا ایک ہندو لڑکی کی حیثیت سے مجھے مسلمان سمجھ کر وہ اس قابل نہ خیال کرتی ہوگی کہ میری محبت کا جواب وہ چاہت اور محبت سے دے۔ یہ تو کہو تمہارا حاکم شیر خان کیوں روہتاس کے راجہ ہرکریشن کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے؟ اس پر وہ لشکری جواب میں کہنے لگا، دیکھ صاحب خان، جس وقت ہمایوں نے شیر خان سے اس کا قلعہ چنار مانگا اور شیر خان نے وہ قلعہ دینے سے انکار کر دیا تو شیر خان کو جب پتہ چلا کہ قلعہ حاصل کرنے کے لیے ہمایوں اس کے خلاف لشکر کشی پر آمادہ ہے تو ہمایوں کے خلاف شیر شاہ نے روہتاس کے راجہ چندرمل سے مدد طلب کی، لیکن چندرمل نے شیر خان کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بس یہ بات شیر خان نے اپنے دل میں بٹھا رکھی ہے۔
اور جب کبھی بھی اسے مناسب موقع ملا وہ روہتاس کے راجہ ہرکرشن پر حملہ آور ہو کر قلعہ روہتاس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس پر صاحب خان کہنے لگا، اگر شیر خان ایسا ہی کرے تو اچھا ہے، اس طرح اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوگا اور وہ اپنی سلطنت کو وسعت دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ صاحب خان کی اس گفتگو کے جواب میں شیر خان کا وہ لشکری خاموش ہی رہا۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو انگیخت کرنے والی ایڑیں لگائیں اور اپنی رفتار پہلے کی نسبت تیز کر دی۔ دریائے گنگا اور دریائے کرم ناسا کے سنگم کے قریب شیر خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ شیر خان کے جاسوسوں نے اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے پاس کچھ سپاہی اس نوجوان کو پکڑ کر لائے ہیں جس نے شیر شاہ کے کئی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ لہٰذا جس وقت صاحب خان کو شیر خان کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت شیر خان اپنے پڑاؤ میں ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ اس کا بیٹا قطب خان، دوسرا بیٹا عادل خان اور تیسرا بیٹا جلال خان بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اس کے بائیں ہاتھ اس کے سالاروں میں سے اسماعیل سوری، حبیب خان ککڑ، غازی خان سور، سلطان سروانی، ہیبت خان نیازی، حاجی خان برنی اور برہمی جیت ایک دوسرے کے شانے سے شانہ ملا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صاحب خان جب شیر خان کے سامنے لایا گیا تو شیر خان تھوڑی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر دائیں جانب اپنے تینوں بیٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میرے فرزندوں، یہ جو جوان کھڑا ہے بظاہر عاجز اور مسکین لگتا ہے، لیکن اس کی پیشانی پر میں راتوں کو چہل قدمی کرتے سیاروں جیسی چمک، وقوع پذیر ہونے والے ڈراؤنے مناظر جیسا استقلال، آسمان سے اتر کر قوموں کو ادھیڑتے عذاب جیسی جفا کشی، بزم ہستی کے بن بلائے مہمان جیسی بے باکی دیکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، ان میں سرمدی سرمئی دھندلکوں میں بادلوں کی چادر اوڑھتی برہم بجلیوں کی سی لپک، موسموں کی جھڑتی راکھ میں خواہشوں کی اڑتی چنگاریوں جیسا سما ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلی چمک کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک روز یہ تاریک راتوں کی ہتھیلی پر اپنے مقدر کا سورج ثابت ہوگا۔ اگر یہ کسی لشکر کا سالار ہو جائے تو ہوا کی لوح پر پہلی اذان کے بکھرتے نور کی طرح عروج حاصل کرے گا۔ اس وقت یہ بے شک سہمے پرندوں کی طرح خاموش، ٹھنڈے سفید اگر جیسا طرز دکھائی دیتا ہے، پر وقت آنے پر یہ رینگتی شور کرتی آوازوں اور کروٹیں لیتی چنگاریوں جیسا ثابت ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شیر خان رکا، پھر صاحب خان سے پوچھا، تم نے میرے آدمیوں کو کیوں قتل کیا؟ صاحب خان جواب میں کہنے لگا، دیکھ فرید خان، لوگ تمہیں شیر خان کہتے ہیں، میں تمہیں شیر شاہ کہہ کر مخاطب کرتا ہوں۔ جنگل میں لومڑیوں کا شکار کرتے ہوئے میں اور میرے باپ نے دیکھا کہ کچھ مسلح جوان ایک لڑکی کو بے عصمت کرنے کے در پہ تھے۔ میں نے اس لڑکی کو پہچان لیا، وہ میری جاننے والی تھی، وہ روہتاس کے راجہ ہرکرشن کی راجکماری گنگا تھی۔ شیر شاہ لڑکی نایاب اور عزیز ہے، لہٰذا میں فوراً اپنے باپ کے ساتھ روہتاس کے راجہ ہرکرشن کی راجکماری گنگا کو بچانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ مسلح جوان جو اسے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ مجھ سے اور میرے باپ سے ٹکرائے۔ بدقسمتی سے ان کے ساتھ مقابلے میں میرا باپ مارا گیا، تاہم میں نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ راجکماری گنگا کی میں نے عصمت اور جان بچائی اور اسے اس کے باپ کے پڑاؤ کی طرف بھجوا دیا۔ وہ قریب ہی شکار کی غرض سے خیمہ زن ہے۔ اسی دوران آپ کے مسلح جوانوں نے مجھے گھیر لیا اور آپ کے پاس لے آئے۔ بس یہی میرا جرم اور میرا گناہ ہے۔ اگر کسی لڑکی کی عزت بچانا جرم ہے تو میں مجرم ہوں اور سزا کے لیے تیار ہوں۔ صاحب خان کی یہ ساری گفتگو سن کر شیر خان کوئی فیصلہ دینے ہی والا تھا کہ دو گھڑ سوار بڑی تیزی سے وہاں پہنچے۔ اپنے گھوڑوں سے اتر کر وہ بھاگتے ہوئے قریب آئے اور شیر شاہ سے کچھ کہنے کی اجازت طلب کی۔ شیر خان نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا، پھر ان دونوں میں سے جو ڈھلتی ہوئی عمر کا تھا وہ شیر خان کے قریب آیا اور بڑی رازداری اور سرگوشی میں کہنے لگا، دیکھ شیر خان، میں ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہوں، میرا نام فدائی خان ہے۔ یہ نوجوان جو سامنے کھڑا ہے جس کا نام صاحب خان ہے، یہ میرا غلام ہے۔ شیر خان، کیا تیرے ذہن میں کسی ایسے شخص کا نام آتا ہے جس کا نام ملک سکھا ہو؟ اس پر شیر خان چونکا اور کہا، ہاں میں ملک سکھا کو جانتا ہوں، وہ ہمارا خاندانی غلام تھا، پھر میرے باپ کی سختیوں کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس پر فدائی خان کہنے لگا، سن شیر خان، وہ ملک سکھا جو تمہارا خاندانی غلام تھا وہ تمہارے یہاں سے بھاگ کر میرے یہاں چلا آیا اور اپنے دونوں بیٹوں مقرب خان اور صاحب خان کے ساتھ میرے یہاں غلام کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ یہ تینوں باپ بیٹے لومڑیوں کا شکار کرنے میں انتہا درجے کی مہارت رکھتے ہیں۔ جب سے یہ میرے یہاں آئے ہیں انہوں نے میری آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے۔ شیر شاہ، یہ جوان صاحب خان جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ اسی ملک سکھا کا بیٹا ہے۔ یہ جو میرے ساتھ نوجوان آیا ہے اس کا نام مقرب خان ہے اور یہ صاحب خان کا بڑا بھائی ہے۔ فدائی خان کے اس انکشاف پر شیر خان اپنی جگہ سے اٹھ کر صاحب خان کے بڑے بھائی مقرب خان کے پاس آیا اور اس سے مصافحہ کیا، اور پھر فدائی خان کہنے لگا، دیکھ شیر خان، میں آپ پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ تمہارے جن مسلح جوانوں کو صاحب خان نے قتل کیا ہے
وہ روہتاس کے راجا ہرکرشن کی راجکماری گنگا کو اٹھا کے لے جانا چاہتے تھے، اسے بے آبرو اور بے عصمت کرنا چاہتے تھے، لہٰذا صاحب خان نے راجکماری کو بے عصمت ہونے سے بچایا۔ اس پر میں مزید کہوں گا کہ یہ صاحب خان روہتاس کے راجا ہرکرشن کی راجکماری گنگا کو دیوانگی کی حد تک پسند کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے، پر گنگا اس سے نفرت کرتی ہے، اس کو ناپسند کرتی ہے، شاید اس بنا پر کہ یہ مسلمان ہے، شاید اس بنا پر کہ یہ غلام ہے، شاید اس بنا پر کہ یہ ایک کم مایا اور بے دھن انسان ہے۔ اتنا کہنے کے بعد فدائی خان جب خاموش ہوا تو شیر شاہ نے اسے اور مقرب خان کو اپنے قریب ہی بیٹھنے کو کہا۔